ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجت ثانی عشر الذي بوجوده ثابتت الارض والسماء وبيمنه رزق الورى ولعنة دائم على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت بمنزلت کعبہ صلوات مل کر پڑھی دعا ہے پروردگار عالم مولود کعبہ کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزیزان بزرگان خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت محفل میلاد مرتضیٰ میں تشریف فرما ہے، خالق آپ کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عاشقان علی تشریف فرما ہے، خالق آپ سب کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جن حضرات نے یہ جشن کا اور محفل کا بہترین گلدستہ سجایا ہے، خالق یہ پرخلوص ان کی محنت عبادت میں شمار فرمائے اور ان کے مرحومین کے درجات خالق بلند فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں منتقم خون شہداء کربلا وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ ایک دفعہ مل کر خلوص سے بآواز بلند صلوات پڑھی۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقوی، خدا کا ہم گناہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان اور رحیم رب نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی، ہمارا سر بلند رکھا، آخرت میں محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، جہنم سے نجات دینے کے لیے اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ سلامت رہے آپ، زندہ رہے۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، بلکہ جملہ یوں کہوں، کائنات کی عظیم نعمت کا نام ہے محبت علی۔ آپ نہیں بولیں گے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں مدرسے کا مدرس ہوں، وہاں طالب علم جب پڑھاتے ہیں تو آگے بولتے نہیں ہیں اور 4-4 5-5 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ آپ نہیں بولیں گے تو صبح ہو جائے گی انشاءاللہ، میں نہیں تھکوں گا۔ ہاں جی، اگر بولیں گے جشن کا ماحول بن گیا تو جلدی لنگر بھی ہو جائے گا، آپ بھی گھروں کو چلے جائیں گے۔ سلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔
میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ قادر مطلق اللہ اتنی بڑا قادر ہے، اگر چاہتا نا ہم میں سے کسی کو انسان نہ بناتا. کر سکتا تھا یا نہیں؟ خدا کی قدرت میں کوئی شک ہے نہیں. وہ قادر مطلق چاہتا ہم میں سے کسی کو انسان نہ بناتا، لیکن میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس کریم نے ہم پہ احسان فرمایا، ہمیں اس مخلوق سے بنایا جس پر احسن خالق ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے. اپنے احسن خالق ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے. انسان بنا دیا، پھر انسان بنانے کے بعد اگر وہ چاہتا ہم میں سے کسی کو کسی ایسے گھر میں بھیج دیتا جہاں لوگ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، سجدے کرتے ہیں بتوں کو، لیکن میرے بزرگوں نہیں، اس کریم نے انسان بھی بنایا، پھر ہمیں اپنے محمد کا کلمہ گو بنا دیا. انسان بنایا، پھر اپنے حبیب کا ہمیں کلمہ گو بنا دیا. پھر اس سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی نا، انسان بھی بنایا، اپنے حبیب کا کلمہ گو بھی بنایا، اور ہم پر لطف یہ کیا کہ ہماری تربیت کے لیے وہ آغوش عطا کی جس میں ہمیں محبت علی کا درس ملا ہے. اللہ صلی اللہ. اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے محبت علی. میرے شیعہ سنی جتنے بھی رات میں راجن پور میں جشن پڑھ رہا تھا، وہاں اکثریت سامعین کی اہل سنت تھی، اور میں نے یہ جملہ وہاں کہا، میں نے کہا اس محفل میں نہیں کہنا چاہیے شیعہ اور سنی، بلکہ اس محفل میں سارے عاشق علی بیٹھے ہیں. توجہ ہے، سارے عاشق علی بیٹھے ہیں. یہاں سب کو علی کی محبت لے آئی ہے، سب کو علی کی محبت لے آئی ہے. وہاں بڑے گدی نشین تھے. ایک جملہ میں نے کہا بے شک اہل سنت رہے کوئی اپنے مذہب پہ رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، لیکن زندگی میں ایک کام کبھی نہ کرنا، زندگی میں کبھی ایک کام نہ کرنا. کیا؟ میں نے کہا جس مذہب پہ رہو بے شک رہ جاؤ، کبھی زندگی میں صحابہ کو علی سے نہ ملانا. ہر کام کرنا، کبھی صحابہ کو علی سے نہ ملانا. آل میں اور علی میں بڑا فرق ہے. آل میں اور علی میں، علی اور صحابہ میں بڑا فرق ہے. اللہ نے علی کو رتبہ دیا. صحابی بہت بڑے عظیم ہیں، صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. بڑے عزت کرتے ہیں صحابہ کی، بڑا احترام کرتے ہیں صحابہ کا، لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ جملہ سننا، کبھی صحابی کو علی سے نہ ملانا. نبی نے کہا ہے میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، صحابی ستاروں کی مانند ہے. ہاں فرق یہی ہے جو ستاروں کی مانند ہو وہ صحابی ہوتا ہے، جس کے گھر میں ستارے اترے اسے علی کہتے ہیں. جس کے گھر میں ستارے اترے اسے علی کہتے ہیں. کبھی علی سے ملانا نہیں، عزت کر. صحابی بہت بڑے معتبر ہے، بڑا مقام ہے صحابی کا، بڑا رتبہ ہے صحابی کا. وہ جملے حضرت عمر کی یاد نہیں کہ جب ایک شخص نے کعبہ میں غلطی کی، علی نے اسے تھپڑ مارا. وہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گیا، کہا علی نے مجھے مارا ہے، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کہاں مارا؟ کہا چہرے پہ مارا، چہرے پہ نشان ہو گیا. علی حیدر کرا رہا ہے، کہا یا علی یہ شکایت کر رہا ہے آپ نے اس کو مارا ہے. کہا میں نے مارا ہے. کہا کیوں مارا؟ کہا یہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر نہ محرم کو دیکھ رہا تھا. توجہ، اللہ کے گھر کھڑے ہو کر نہ محرم کو دیکھ رہا تھا. حضرت عمر نے کہا شکایت کرنے والے میرے دربار سے چلا جا، اخرج میرے دربار سے نکل جا، یہاں سے چلا جا. کہتے میں آپ خلیفہ تھے، آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہوں، علی نے مجھے مارا ہے، آپ مجھے دربار سے نکال رہے ہو. کہا خبردار میرے دربار سے چلا جا. قد رأى عین اللہ وضرب
ید اللہ، تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھوں نے تجھے مارا ہے۔ اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے مارا ہے۔ کبھی بھی سب کچھ کر، کبھی کسی صحابی کو علی سے نہ ملانا، کسی صحابی کو آل سے نہ ملانا۔ آل کا رتبہ اپنا ہے، صحابی کا رتبہ اپنا ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا چلو، صحابی جتنا بھی بلند کیوں نہ ہو جائے، صحابی جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے، توجہ کرنا، صحابی جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے، صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آتا۔ جتنا بھی رتبہ ہو صحابی کا، میں نے عرض کیا صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن کبھی صحابہ کو آل سے نہ ملانا، کبھی صحابہ کو علی سے نہ ملانا۔ صحابی جتنا بھی بلند ہو نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آتا، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آتا۔ صحابی جتنا بھی عظیم ہو قدموں میں بیٹھے گا، پوسٹ پہ نہیں آتا۔ صحابی جتنا بھی بلند ہو جائے، صحابی مومن ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوتا۔ کچھ بیدار ہوئے یا نہیں؟ اب تو ایسے لگ رہا ہے صبح تک پڑھنا چاہیے۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو اس طرح علی کی محبت میں زندہ رکھے، اسی طرح محبت علی میں چہرے مسکراتے رہے۔ صحابی بہت بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے، خبردار کبھی صحابی کی توہین نہ کرنا، صحابی کا بڑا رتبہ ہے، لیکن کبھی علی سے نہ ملانا، صحابی کو آل سے نہ ملانا۔ پھر اور جملہ سنیے، صحابی جتنا بھی عظیم ہو نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آئے گا۔ صحابی جتنا بھی عظیم ہو، صحابی مومن ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوگا۔ صحابی جتنا بھی عظیم ہو، صحابی جتنا بھی عظیم ہو، صحابی نبی کا جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چوس سکتا۔ سلامت رہے، صحابی کا بڑا رتبہ ہے، لیکن صحابی آل سے نہیں ملے گا، آل میں نہ ملانا۔ یہ چند دن پہلے ایک بل آیا تھا، پہلے بھی کہی ہے، یہ اب سے نہیں آ رہے، یہ دشمنی علی کے بل کافی دفعہ آئے ہیں اور بلوں میں چلے گئے۔ یہ کوئی نیا بل نہیں تھا، یہ بنیاد اسلام بل آیا تھا، سنا تھا نا آپ نے؟ علماء کی محنتیں، خدا قید محترم کو زندہ سلامت رکھے، بزرگان کو آیت الحافظ ریاض نجفی، شیخ محسن علی نجفی، خدا ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ یہ بزرگ ہیں، یہ بل آتے رہیں گے، ان بزرگوں کے اشارے سے یہ بلوں میں جاتے رہیں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا یہ بل۔ ایک بل آیا تھا کہ فلان کو امیر المومنین کہو، فلان کو امیر المومنین کہو، فلان کو امیر المومنین کہو۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین یا ابن رسول اللہ، اے امیر المومنین میرا تجھ پہ سلام ہو۔ امام کے چہرہ سرخ ہو گیا، کہا خبردار آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، اس لیے کہ یہ لقب اللہ نے میرے جد علی سے مختص کیا ہے۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب ہم علی کے سوا کسی معصوم کو امیر المومنین نہیں کہتے، غیر معصوم کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا علی، صحابی مومن ہوگا، امیر المومنین نہیں بن سکتا۔ صحابی نبی کا جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چھو سکتا۔ جملہ سنیے، صحابی جتنا بھی عظیم ہو جائے نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، پوسٹ پہ نہیں آئے گا۔ صحابی جتنا بھی عظیم ہو جائے، صحابی کوثر پیے گا، ساقی کوثر نہیں بن سکتا۔ صحابی کا بڑا رتبہ ہے، سب کچھ کرنا، کبھی صحابی کو علی سے نہ ملانا، کبھی صحابی کو علی سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے روایت ہے بڑی حضرت کی، خود بھی صحابی ہے، بہت بڑے صحابی کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور بہت بڑے راوی بھی ہیں۔ کہتے کہ اللہ نے علی کو 3 عزتیں فضیلتیں عطا کی ہیں، کاش ان میں سے اللہ ایک مجھے دے دیتا۔
ان تین میں سے کاش اللہ ایک مجھے دیتا. پوچھا کون سی؟ کہا پہلی فضیلت اللہ نے علی کی ولادت کے لیے اپنے گھر میں اہتمام کیا، مختص کیا علی کی ولادت کے لیے. معتبر روایتیں ہیں ولدا علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، علی کی ولادت عین وسط کعبہ میں ہوئی، عین وسط کعبہ میں. پروردگار یہ کیا فلسفہ ہے؟ سارا گھر حجرہ کعبہ ہے، یہ درمیان میں کیوں آیا ہے؟ چار کونے ہیں نا، اس کونے میں آ جاتے، اس کونے میں ولادت ہوتی، اس کونے میں ہوتی، ادھر ہوتی، یہ درمیان میں. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا. عجب نہیں آواز قدرت ہے. تمہیں نہیں پتا دشمنی علی میں لوگ تعصب میں اس طرح چلے جائیں گے کہ اگر ایک کونے میں علی کی ہوتی ولادت، وہ کہتا ادھر نماز نہیں پڑھوں گا، ادھر پڑھوں گا، یہاں علی آیا تھا. توجہ جس نے لطف لینا ہے. اگر ادھر ہوتی کہتا ادھر نہیں پڑھوں گا، ادھر علی آیا، ادھر پڑھوں گا. اللہ نے کہا نہیں، علی جوف کعبہ میں آئے گا، تو جدھر بھی نماز پڑھے گا درمیان میں علی ہوگا. تو جدھر بھی نماز پڑھے درمیان میں علی ہوگا. اللہ نے، میں نے ایک مقالہ لکھا مولود کعبہ، شائع بھی ہوا ہے. 300 علماء اہل سنت میں نے ثابت کیا، انہوں نے لکھا ہے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، 300 علماء اہل سنت نے، آدم سے لے کر امیر المومنین تک، امیر المومنین سے لے کر قیامت تک، نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا ہے، نہ قیامت تک علی کے بعد کوئی کعبہ میں آئے گا، نہ کوئی بعد میں آئے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 3 فضیلتیں کاش مجھے ایک مل جاتی. پہلی، اللہ نے علی کی ولادت کے لیے اپنا گھر مختص کیا. کا دوسری عظمت، کا علی کی دوسری عظمت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مصطفیٰ کا داماد بنایا ہے، مصطفیٰ کا داماد بنایا. تیسری فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے خیبر کے میدان میں نبی کے ہاتھوں علم علی کو دیا ہے. یہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے علی کو عطا کی. سب کچھ کرنا، کبھی علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لے آنا. یاد رکھنا، اگر کبھی علی کے مقابلے میں لے آیا، علی کا کچھ جائے گا نہیں، لانے والے کا کچھ بچے گا نہیں. کبھی بھی علی کے مقابلے میں نہ لے آنا. بڑی عظمت ہے. میرا دل کرتا ہے کہ یہاں ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی سناتا چلو. ابھی میں نے جشن شروع نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی میں نے میلاد شروع نہیں کیا. جب تھکیں گے نا آپ، پھر میں میلاد شروع کروں گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آرنی الحق، اللہ کے رسول میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. اگر یہی آج میلاد مرتضیٰ میں یہی بیٹھے ہوئے آپ کو حق نہ دکھایا تو پڑھنے کا لطف بھی نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ حق دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، بڑی اچھی بات ہے، حق دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا عبداللہ ادخل فی ھذا الباب، عبداللہ اس کمرے کے اندر چلے جاؤ، اس حجرے کے اندر چلے جاؤ. کیا کہا؟ حق دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اس حجرے کے اندر چلے جاؤ، اس کے اندر چلے جاؤ. عبداللہ کہتا ہے نبی نے مجھے کہا، میں حجرے کے اندر گیا، جیسے ہی پہلا قدم رکھا میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی، میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی. عبداللہ کہتے ہیں اندر گیا، علی نے مصلی عبادت بچھا دیا، علی نے نماز شروع کر دی، بلکہ یوں کہوں حق کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگا. علی نے سجدے شروع کیے. علی نے سجدے کر کے دنیا کو بتایا ہے نا کہ اللہ اللہ ہے، علی مخلوق ہے. علی نے سجدے کیے. عبداللہ کہتے ہیں علی نماز شروع کر دی، میں علی کے چہرے کو دیکھتا رہا. علی نماز پڑھتے رہے. جب علی حیدر قرار دوسری رکعت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے نا، اب جن کے دل میں علی رہتا ہے ان کی عظمت کا جملہ عرض کر رہا ہوں.
دعا کے لیے علی نے ہاتھ بلند کیے. عبداللہ کہتا ہے میں دیکھ بھی رہا تھا, میں سن بھی رہا تھا. علی نے دعا کی, اللہم اغفر شیعتی بحق اخی محمد المصطفیٰ, اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی محمد کا واسطہ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. عبداللہ کہتے علی کی نماز ختم ہوئی, میں حجرے سے باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا کیا دیکھا, حسنین کے نانا نماز پڑھ رہے ہیں. زہرا کے بابا, یہ نماز کا نام آتا ہے تو بندے خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے نا. ہاں جی, حسنین کے نانا. میں نماز کی طرف بھی آ سکتا ہوں, میں چاہتا ہوں آج جشن سناؤں آپ کو. ہاں, جیسے وہ عزیز کہہ رہے تھے نا کہ علی کا شیعہ بے نماز نہیں ہوتا, حقیقت بھی ایسے ہے, علی کا شیعہ بے نماز نہیں ہوتا. کہتے جب باہر آیا تو حسنین کے نانا بھی نماز پڑھ رہے تھے. توجہ کرنا جملے پر. کہتا نبی نے دوسری رکعت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. فرماتے ہیں اللہم اغفر امتی بحق اخی علی ابن ابی طالب, اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ مجھ محمد کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے. دعا ختم ہوئی. عبداللہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا, اندر گیا, علی دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں واسطہ نبی کا. باہر آیا, نبی دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں واسطہ علی کا. کہتے بات بنتی ہے اگر علی دعا کرے واسطہ نبی کو بنائے, لیکن نبی دعا کر رہے ہیں واسطہ علی کو بنا رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. عبداللہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا یا نبی کی نماز ختم ہوئی, میری طرف دیکھا, دیکھ کر کہتا یا عبداللہ اکفرت بعد الایمان, مومن بننے کے بعد کافر ہو رہے ہو. عبداللہ کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میری 1000 جانیں علی پہ قربان ہو جائیں. میں کون ہوتا ہوں علی کے فضائل میں سوچنے والا؟ صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ علی کی دعا تو سمجھ میں آتی ہے نا, آپ کی دعا سمجھ میں نہیں آتی. اندر گیا واسطہ علی نے آپ کا بنایا, باہر آیا تو آپ نے علی کو واسطہ بنایا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب توجہ کرنا, اس وقت نبی نے کہا کہ عبداللہ سن, جب علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے نا, پوری کائنات میں علی نے نگاہ دوڑائی اللہ کی بارگاہ میں, علی کو مجھ سے کوئی بہتر نظر نہیں آیا. اور جب میں نے دعا کی پوری کائنات میں محمد عربی نے نگاہ کی اللہ کی بارگاہ میں, علی سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اللہ کی بارگاہ میں علی سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. سب کچھ کرنا, کبھی کسی کو علی سے نہ ملانا, کبھی کسی کو علی سے نہ ملانا. علی وہ ہستی ہے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں, جشن کا جملہ ابھی شروع کر رہا ہوں, میں ہے پروگرام نا, ابھی جشن میں شروع کر رہا ہوں. پہلا جملہ, لوگ کہتے ہیں شیعہ 14 کو مانتے ہیں, 12 اماموں کو مانتے ہیں, اور کسی کو نہیں مانتے. خدا کے بندے ذرا سوچا کر, جن کو ہم نے مانا ہے نا ان کی عظمت کا تمہیں پتا ہے. جنہیں ہم نے مانا ہے پہلا کعبے میں آیا ہے, آخری کعبے کے اوپر آئے گا. توجہ کی ہے نا, جن کو ہم نے مانا ہے نا پہلا کعبے میں آیا ہے, آخری کعبے کے اوپر آئے گا. اور ان کا کعبے میں آنا ان کی عزت نہیں بڑھی, ان کے آنے سے قبلہ کعبہ بنا ہے. کعبے کو عزت ملی ہے. جملہ کر رہا ہوں, آیت اللہ ملانی نے ایک سوال بیان کیا ہے. یہ جو سکول کے بچے ہیں نا, جوان, یونیورسٹی کے, کالج کے, اس سوال کو ذہن میں رکھ لیں. آیت اللہ ملانی نے ایک سوال بیان کیا, کہتے ہیں یہ جو علی کعبے میں آئے ہیں نا, علی حیدر قرار کعبے میں آئے ہیں, کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبے کا محتاج تھا؟ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ یہ جو علی کعبے میں آیا ہے, کعبے کو علی کی ضرورت تھی یا علی کعبے کا
محتاج تھا. جملہ سنیے گا پوری زندگی اگر اس جملے کی ٹھنڈک دل میں نہ رہے تو باقر گھلو کے جملے پڑھنے کا لطف ہی نہیں ہے. کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ آیت اللہ ملانی نے جواب خود لکھا کہ دنیا والوں دیکھو اور سنو، اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی محتاج ہوتا، اگر دیوار نے راستہ دیا تو کعبہ محتاج علی تھا. کعبہ علی کا محتاج. ایک اور دلیل بیان کروں. جب آخری وقت امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے نا، حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ مکہ کے لوگوں کو خطبہ دو، مکہ کے لوگوں کو خطبہ دو. حضرت عباس کہتے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دو، کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دو؟ مولا فرماتے عباس کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ. کعبے کی چھت پہ. عباس کعبے کی چھت پہ ہیں، خطبہ دینا چاہتے ہیں. مولا حسین ساتھ کھڑے ہیں. پہلا جملہ حضرت عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف الکعبۃ بقدوم ابیہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی ہے میرے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. میرے حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے کعبہ کو علی کی وجہ سے عزت دی ہے، علی کی وجہ سے عزت دی ہے. اب دنیا کہتے ہیں علی کی ولادت کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں خدا کے بندو سوچا نہ کرو کہ علی کی ولادت کبھی نہ پڑھا کرو کہ فاطمہ بنت اسد خود گئی ہے. نہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ بی بی خود گئی، بلکہ بی بی کو کعبہ میں بلایا گیا ہے. فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا. کسی نے پوچھا تھا نا کہ بی بی آپ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا مریم افضل ہے؟ کبھی یہ ذاکر کہتے ہیں نا خطابت میں، شعر میں، قصیدے میں کہ بی بی مریم گئی اور اسے ایک پل میں ہٹا دیا گیا. نہیں، علماء بیٹھے ہیں. بی بی مریم گئی نہیں تھی، بی بی مریم کعبے کے اندر رہتی تھی، بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، گئی نہیں تھی، اندر رہتی تھی. لیکن جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا کہا باہر چلی جاؤ. ولادت عیسیٰ کا جب وقت آیا کہا باہر چلی جاؤ. تو کسی نے خوبصورت کہا، جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ افضل ہے یا مریم افضل ہے، آپ افضل ہے یا مریم افضل ہے، تو کسی شاعر نے خوبصورت جملے کہے. بی بی نے کہا کہ مریم رہتی تھی بیت المقدس کے اندر، ایک پل میں اسے نکالا گیا. مریم رہتی تھی بیت المقدس کے اندر، ایک پل میں اسے نکالا گیا. مصلی عبادت میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا. جشن سن رہے ہیں نا؟ اسے نکالا گیا. مصلی عبادت میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا زیر آسماں، میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا زیر آسماں، میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا. وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر، وہ ثمر اس کا بیٹا بھی کھاتا رہا. میں 3 دن اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. میں 3 دن اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. بی بی چلی کعبہ کے قریب آئی، چھوڑ دیا ساری میں نے تقریر، آئی کعبہ کے قریب. جتنے مکے کے ابو تھے، اب نام نہیں گن سکتا میں، اور کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے، نام لیے بھی نہیں جا سکتے. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہماری مجبوری ہے، کچھ نام ایسے ہیں ادب سے نہیں لیتے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ادب سے لے لے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. ہاں تو پھر ایسے گزر جانا چاہیے. جتنے مکے کے ابو تھے سارے دیکھ رہے تھے. حرم ابو طالب کعبے کے قریب تھا، حرم ابو طالب کعبے کے قریب تھا. بی بی آئی، غلاف کعبہ کو پکڑا، کہ اللہم انی مؤمنۃ بک،
پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وَمُؤْمِنَةٌ بِرُسُلِكَ، میرے اللہ تیرے نبیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں جس کی زوجہ کا ایمان یہ ہے، ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ ابو طالب کی کیا؟ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ حیف ہوتا ہے کہ مجلس فضائل علی میں ختم نہ ہو، بلکہ فضائل علی کے ساتھ ابو طالب کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ کسی نے خوبصورت کہا کہ کیوں عقل بھلا اس الزام پہ حیران نہیں ہے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں عقل بھلا اس الزام پہ حیران نہیں ہے؟ پدر کل ایمان صاحب ایمان نہیں ہے؟ کیوں عقل بھلا اس الزام پہ حیران نہیں؟ پدر کل ایمان صاحب ایمان نہیں ہے؟ بانی محسن اسلام اگر کافر ہے پھر زمانے میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر ابو طالب ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر زمانے میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے مادر علی کعبہ کے قریب تھی، کہہ رہی تھی اللہم انی مومنۃ، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ توجہ کرنا، بی بی اپنے ایمان کا اظہار کرتی جا رہی تھی، اور پھر یہ جملہ ان کے لیے شاید بی بی نے کہا ہو جو ظہور کا نعرہ لگاتے، نہیں وہ نازل نہیں ہوتے، اگر نازل ہوتے تو فاطمہ بنت اسد کیوں گئی تھی؟ ابو طالب باپ کیسے بنتے؟ یہ ظہور اور نزول والی بات ختم، تمہیں پتہ نہیں؟ ہاں فرق ہے، ان کی ولادت ہم جیسی نہیں ہوتی، ان کی ولادت ہم جیسی نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کی کوئی عام عورت بچہ پیدا کرے نا، وہ بچہ نہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ ماں مسجد میں جا سکتی ہے، نہ ماں نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اگر دنیا کی عام عورت بچہ پیدا کرے نا، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یہی تو فرق ہے، عام دنیا کی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اگر ادھر ولادت ہو، ماں بھی کعبہ میں، بچہ بھی کعبہ میں۔ ماں بھی کعبہ میں، بچہ بھی کعبہ میں۔ کہتی ہے دعا کی بی بی نے، ابو کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں دعا ختم ہوئی، بی بی نے ایک جملہ کہا میرے پروردگار تجھے اس نو مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اس کا واسطہ اس کی ولادت آسان بنا دے، اس کی ولادت آسان بنا دے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹنے لگی، اچانک اللہ آپ کو لے جائے کعبہ، امین تو کہہ دو نا، کعبے جانے کی دعا کر رہا ہوں نا میں، بلند آواز سے امین کہہ دینے چاہیے۔ اللہ آپ کو کعبہ لے جائے، الحمدللہ کئی حج کیا ہے، سارے دیوار کعبہ کو دیکھنے کی زیارت کا مزہ اور ہے، لیکن رکن یمانی کے سامنے بیٹھنے کا لطف اور آتا ہے۔ ہاں، اور ہم حاجی گم ہو جاتے ہیں نا وہاں، اکثر ہم حاجی کو کہتے ہیں کہ اگر گم ہو جاؤ نا کہیں نہ جانا، کعبے کی دیوار کی اس سامنے آنا جہاں سے مادر علی گئی تھی۔ ہاں، اور حاجی گم نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ نام ہی ایسا ہے، نہ یہاں گم ہونے دیتا ہے نہ محشر میں گم ہونے دے گا، یہ نام ہی علی ایسا ہے۔ کہتے ہیں دیوار پھٹنے لگی، ہم ڈرنے لگے، دیوار اچانک اگر پھٹنے لگ جائے، بندے کا خواب و خیال ہی نہ ہو، یہ زلزلے آتے نہیں ہیں کہ یہاں نہیں آتے، یہ پچھلے دنوں بھی آیا تھا نا تھوڑا بہت۔ ہاں، اللہ کبھی کبھی زمین کو بھی ہلاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس زلزلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا کو بتاتا ہے زمین ہلا کے اگر نہیں جانتے تو پہچان لو اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں۔ یہ زلزلہ ہے نا، کیا بندہ کیا خیال ہے کمرے کے اندر بیٹھا ہو، زلزلہ آئے تو بیٹھا رہے گا؟ ہاں، اگر جاگ رہا ہو بیٹھا رہے گا، اگر یہاں دیواریں ہلنے لگیں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، مولوی بیچارے کا پوچھے نہیں یہ کہاں سے آئے، سب آ گئے۔ ہاں، یہ فطرت ہے، ڈرنا فطرت ہے۔ کعبے کی دیوار میں دراڑ شروع ہوئی،
کہتے ہم ڈر رہے تھے فاطمہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، ہم ڈر رہے تھے فاطمہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ بھی تمہاری طرح ڈرتی اگر تمہاری طرح کسی فرار کی ماں ہوتی، نہیں ڈری اس لیے کہ یہ قرار کی ماں تھی۔ بی بی کے قدم آگے بڑھے، بیت اللہ کے اندر چلی فاطمہ، یہ خود راوی ہے، کہتے بی بی اندر گئی، دیوار ایسے ملی کہ جیسے پھٹی ہی نہیں تھی، جیسے اس میں دراڑ آئی نہیں تھی، نشان اب بھی ہے، جائے لطف آتا ہے، اب بھی دشمن علی کوشش کر رہا ہے کہ اس نشان کو مٹا دیا جائے، اب بھی کوشش میں ہے، 1400 سال سے کوشش میں ہے، ان کا پیسہ ختم ہو جائے گا، نشان باقی رہے گا، معجزہ علی ہے، کوشش ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، سعودی بادشاہ نے ایک فرانس کی ٹیم کو بلایا، کیا نئے سے نیا کیمیکل لے آؤ، یہ جو دیوار میں نشان ہے نا، چھوٹا سا نشان، اس کو مٹا دو۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مٹا دیں گے، ڈالر لگیں گے۔ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی کی دشمنی میں ڈالر جاتے ہیں تو جانے دو، انشاءاللہ جائیں گے علی کی دشمنی میں، ہاں بچیں گے نہیں، ڈالر لگیں گے۔ کہا دیتے نشان مٹا دو، نشان کعبہ مٹا دو۔ کہتے ٹھیک ہے، نیا کیمیکل ہے، نشانہ بھی مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کیمیکل لگایا، بادشاہ کو اطلاع دی، خبر دی، آؤ مبارک ہو نشان مٹ گیا، جس سے تم پریشان تھے نا، آؤ نشان مٹ گیا۔ کہتا ہے کہ ہاں مٹ گیا، آؤ دیکھو۔ بادشاہ آیا، اب بڑا لطف اندوز جملہ ہے، بادشاہ کا منہ کعبے کی طرف تھا، ان کا منہ بادشاہ کی طرف تھا۔ کہتا نشان مٹ گیا، ہاں مٹ گیا، مٹ گیا، ہاں مٹ گیا۔ کہ آنکھوں کے اندھو میری آنکھوں سے دیکھو، میری آنکھوں سے دیکھو۔ دیکھا نشان باقی، کوئی جواب نہیں تھا، ایک ہی جملہ کہا کہ بادشاہ اتنا بتا، یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے؟ یہ تکلیف کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے اور تو کوئی تکلیف نہیں، جب حج کا موسم آتا ہے پورے عالم اسلام سے 40 لاکھ حاجی اکٹھا ہوتا ہے، جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں ان کی نگاہ اس نشان پہ پڑتی ہے، ہم سے پوچھتے ہیں تم حرم کے متولی، تم کعبہ کے متولی، یہ نشان ہے کیا؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی اندر گئی تھی، ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے علی کی ماں اندر گئی تھی۔ کہتے دیوار مل گئی، 3 دن حرم میں ابو طالب اندر رہا، 3 دن یہ پریشان دوڑے پورے مکے میں، بلایا سب کو، دروازوں پہ دستک دی، آ جاؤ آ جاؤ۔ ابو طالب کی زوجہ حرم کے اندر چلی گئی، کعبہ کے اندر چلی گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ نے یہ کروایا تھا کہ خود جاؤ، دشمن علی کو بلاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھے علی کعبے میں آیا ہے، تاکہ کسی سے مخفی نہ رہے۔ سب آئے، تاریخی جملہ کرو، سارے آئے، جتنے مکہ کے رہنے والے تھے سب آ گئے۔ ایک ابو طالب تھا جو گھر میں مطمئن بیٹھا رہا، سارے آئے۔ ابو طالب گھر میں، پریشانی کیا تھی؟ ابو طالب کو پتا تھا میرا حرم کہاں گیا۔ 3 دن گزر گئے، اب مورخین نے لکھا جہاں سے دیوار پھٹی تھی نا، بی بی اندر گئی تھی، وہیں سے پھر دیوار پھٹی، بی بی سامنے آئی، جو گئی تھی تو اکیلی تھی، اب بہر قدم رکھا تو ہاتھوں پہ علی تھا، ہاتھوں پہ علی تھا۔ جیسے بی بی کا قدم بہر آیا، آگے آگے محمد عربی چلے، سامنے آئے، بس آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں، زیادہ تھکان نہیں دیتا انشاءاللہ۔ آگے محمد عربی، سامنے جناب فاطمہ بنت اسد۔ پہلا جملہ رسول نے کہا کہ میری ماں یہ میری امانت ہے، مجھے دے دو، یہ میری امانت ہے، مجھے دے دو۔ یوں کہوں کمر امامت شمس رسالت کے ہاتھوں پہ آیا، علی نبوت کے ہاتھوں پہ آئے، جیسے ہی ہاتھوں پہ آئے، بی بی نے کہا میرے بیٹے 3 دن ہو گئے، علی نے آنکھ نہیں کھولی،
علی نے آنکھ نہیں کھولی، نبی کے ہاتھوں پہ آیا، نبی کی نبوت کی گرمی محسوس کی علی نے آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی نبی نے پوچھا یا علی 3 دن گزر گئے تو نے آنکھ نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ تیرا جانشین بن کے آیا تھا، پہلے دیکھنا بھی تجھے تھا، پہلے دیکھنا بھی تجھے تھا، یہ سننا تھا۔ پہلا تحفہ نبی نے علی کو دیا، فرمایا یا علی سن، خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی نگاہ کو میرے ساتھ مختص کیا، میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنا دیا، میرے علم کا وارث تو ہے۔ پھر دوسرا کام نبی نے کیا، اپنی زبان کو علی کے منہ میں رکھ دیا، علی کے منہ میں اپنی زبان کو رکھ دیا۔ یہاں علامہ اظہر حسن زیدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علی نے کہا یا رسول اللہ دیکھ لے زبان دے کر شریف واپس نہیں لیتے، زبان دے کر شریف واپس نہیں لیتے۔ محدث دہلوی نے جملہ کہا، کہتے ہیں بظاہر تو زبان دوسری باطن مولا حیدر نے، بظاہر تو زبان دوسری باطن مولا حیدر نے، زبان دے دی پیمبر کو، زبان لے لی پیمبر سے، زبان دوسری۔ پھر نبی نے علی کو اٹھایا، چہرہ بھی دیکھتے ہیں، علی کی آنکھوں پہ دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے کائنات کی قیمت کے جملے ہیں، نبی نے علی کے سامنے ہاتھوں پہ علی کو رکھ کے قصیدہ پڑھا۔ اب یہ قصیدہ میں نے سر کے بغیر پڑھنا ہے، ہاں جی، سننے کے سر کے بغیر نبی نے قصیدہ پڑھا، علی ہاتھوں پہ ہے، نبی علی کو دیکھتے ہیں، قصیدہ بھی شروع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا علی لحموں کا لحم، توجہ ہے، یا علی لحموں کا لحم، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا بدن میرا بدن، تیری روح میری روح ہے، تیرے ساتھ بغض رکھے گا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، جو تجھ سے محبت کرے گا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ نبی قصیدہ پڑھتے جا رہے تھے، علی کو دیکھتے جا رہے تھے، ادھر آواز قدرت آئی، کہا یا رسول اللہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، آیا بھی میرے گھر میں تھا، انتظام بھی میں نے کیا، ساری نسبتیں اپنی طرف دے رہے ہو، اگر دیکھو میں اللہ کہہ رہا ہوں، کہیں اس کا چہرہ وجہ اللہ تو نہیں، کہیں اس کا چہرہ وجہ اللہ تو نہیں، اس کی آنکھیں عین اللہ تو نہیں، اس کے ہاتھ ید اللہ تو نہیں۔ پروردگار ہاں آواز قدرت آئی، یہ واحد چہرہ علی کا، جدھر میں چاہوں گا ادھر دیکھے گا، جدھر میں چاہوں گا ادھر ہاتھ اٹھے گا، میری مرضی کے خلاف علی نے نہ قدم اٹھانا ہے نہ تلوار اٹھانی۔ یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، نہیں، اللہ کا نہ چہرہ ہے نہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ بدن رکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کرتے تھے، یہاں لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں کہ شاید اللہ کا جسم ہے اور وہ جسم علی کے جسم میں آ گیا، نہیں، یہ مثال ہے۔ وجہ اللہ یعنی جہاں اللہ چاہتا ہے علی کا چہرہ ادھر پھرتا ہے۔ ہاں امام بخاری نے لکھا ہے نا، جب صحابہ کو لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں رضی اللہ، جب علی کا نام آتا ہے تو لکھتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ ترجمے کا پتہ ہے کیا ہے؟ کرم اللہ، گھبرایا نہ کرے اس لقب سے بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں علی کا وہ چہرہ ہے جس کو عزت اللہ نے دیا ہے، کرم اللہ وجہ۔ پوچھا کیوں؟ باقی رضی اللہ، علی کرم اللہ، کہاں فرق ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ علی کو نبی نے اٹھایا، چلے، بس آخری جملہ کرو، چلے، مکے کے لوگ آگے آ گئے۔ اب یہ روایت میں نے کتاب میں نہیں پڑھی، بزرگ علماء سے سنی ہے۔ مکے کے لوگ نبی کے سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ، آیا ابو طالب تم نہیں جانتے کہ مکے کی ایک رسم ہے کیا؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پتھر ہے اس پہ سلا دیتے ہیں، پہاڑ کے دامن سے ایک اژدہا آتا ہے،
اگر بچے کو تکلیف دے تو پتہ چلتا ہے یہ حلالی نہیں، اگر تکلیف نہ دے تو پتہ چلتا ہے یہ بچہ حلالی ہے۔ تم لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابو طالب سلا دو، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مجھے اضطراب کس چیز کا؟ ابو طالب کیوں پریشان؟ علی کو پتھر پہ سلایا، ادھر پہاڑ کے دامن سے اژدہا نکلا، توجہ، اژدہا نکلا، علی کے قریب آیا، علی کے ہاتھ اٹھے، بلکہ یوں کہوں بچپن میں ید اللہ اٹھا، امامت کے ہاتھ بلند ہوئے، اژدہا کے چہرے کو پکڑا، منہ کو پکڑا، علی نے اژدہا کو چیر کر زمین پہ پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا۔ عربی میں ہئی کہتے ہیں اژدہا کو، در کہتے ہیں چیرنے کو، ہئی کہتے ہیں اژدہا کو، در کہتے ہیں چیرنے کو۔ جب علی نے اژدہا کو چیرا، جتنے لوگ جمع تھے سب مل کر کہہ رہے تھے حیّ کر، حیّ کر۔ جب یہ آواز بلند ہوئی سب نے مل کر کہا تو مکے کی فضا اس لفظ سے گونج رہی تھی، حیدر حیدر حیدر۔ ہر زبان پہ حیدر کا لفظ تھا، علی کا۔ اللہ نے عظمت بیان کی۔ اب ابو طالب نے اٹھایا علی حیدر قرار کو، پھر یہ آگے آئے، کہا ہے عبداللہ کے بیٹے، اس بچے نے تو ہماری کسوٹی توڑ دی، ہمارا معیار ختم کر دیا، اس کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حلالی کون ہے؟ حلالی کون ہے؟ اس کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ نبی نے کہا گھبرانا نہیں، پہلے وہ اژدہا تھا، آج کے بعد یہی بچہ ہوگا، آج کے بعد یہی بچہ ہوگا۔ سنو، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہی حلالی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ، مولود کعبہ کی عزت کا واسطہ، جتنے بھی عاشقان علی میلاد مرتضیٰ میں بیٹھے ہیں، پروردگار ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کے لیے اس وقت رات کے اس حصے میں پروردگار سب کے ہاتھوں کو ان کی حاجات سے پورا فرما دے، کسی کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار مولود کعبہ کی عزت کے صدقے میں، پروردگار تو کریم ہے جس کو تو نے اپنے گھر میں اپنا مہمان بنایا۔ پروردگار اس علی کی عزت کے صدقے میں ان عاشقان علی کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار اس جشن، اس ذکر کا جو ثواب کثیر ہو حاضرین اور بانیان محفل مرتضیٰ کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، تو مہربان ہے، مولود کعبہ کی عزت کا واسطہ جو محبان علی بے اولاد ہے انہیں صحب اولاد فرما دے۔ پروردگار میرے کریم اللہ، میرے مہربان اللہ، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ پروردگار میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں رات کے اس وقت محبت علی میں بیٹھ کر مولود کعبہ کا ذکر سننے آئی ہیں، پروردگار ان کے پردوں کی حفاظت فرما، حیا اور عفت نصیب فرما۔ پروردگار جتنی بھی حاجتیں لے کر آئی ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے خالق و میرے مالک، میرے کریم اللہ، ہماری اس جوان نسل بچوں کے دلوں میں محبت علی کو مزید سرشار فرما۔ پروردگار دشمنان علی دنیا میں جہاں بھی ہیں انہیں ذلیل و خوار فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج بہترین عید کا دن گزرا، جمعۃ المبارک عید، فقراء کے لیے حج کا دن، عید کا دن، اور پھر تو نے اسے 13 رجب کو بنا کر نور علی نور کر دیا۔ پروردگار آج عید کا دن گزرا ہے، ہم سب کی ایک عیدی ہے، خالق و مالک وہ ہمیں عطا کر یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت کے قابل بنا دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو آباد فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ تو ہمارے دلوں کی دعاؤں کو جانتا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں جن کے لیے الفاظ نہیں کہ ہم زبان سے ان دعاؤں کو جاری کر سکیں۔ پروردگار ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد۔